مرتضیٰ ساری رات نہیں سو پایا تھا۔ بے چینی حد سے سوا تھی، اور وہ جو ساری رات اس سے الجھتی رہی تھی، اس کا چین، سکون، آرام سب کچھ چھینے گٹھری سی بنی کمفرٹر میں دبک کر سو گئی تھی۔ قلب نے ایک سرد سی آہ بھری۔ مناہل کی بھاری سانسوں کی آواز سے اندازہ ہوا کہ وہ اس سے کئی گنا پنجہ آزمائی سے تھکن سے چور ہو کر گہری نیند سو چکی ہے۔ وہ خود کو اگر بیڈ سے دور نہ رکھتا تو خود سے کنٹرول کھوتے ہوئے آج مناہل کی نگاہوں میں مزید خود کو گرا بیٹھتا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اب مزید وہ اس کا اہل نہیں تھا کہ خود کو اس کی نظروں میں مزید پستیوں میں گراتا۔ اسے تو اس کی نظروں میں سرخرو ہونا تھا اب کہ اس چھوٹی سی جان کے لیے محبت کے درخت نے قلب میں بہت جلد جڑیں پکڑی تھی۔ صبح کے 5 بجے وہ صوفے سے اٹھا، بیڈ پر آ کر نیم دراز ہوا تو اکڑی کمر کو ذرا سی راحت ملی۔ مناہل کی جانب کروٹ لی تو لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ بزدل چوہیا، وہ ایک مرتبہ پھر بڑبڑایا۔ جانے دل میں کیا آیا کہ کمفرٹر کھینچ کر آدھا اپنے اوپر اوڑھا، اس کی جانب کھسک کر اس کے اور اپنے درمیان تمام فاصلہ مٹا ڈالا۔ کمر میں ہاتھ ڈال کر نرمی سے اسے اپنے سینے پر گرایا۔ اب مناہل کے گال اس کے دل کے مقام پر اس بےہودہ نام کو چھپا چکی تھی۔ قلب نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما، ایک مرتبہ پھر جھک کر اپنے لبوں سے ان گلاب کی پنکھڑیوں کو نرمی سے چھو کر پیچھے ہٹا۔ مونچھوں کی مخصوص چبھن سے وہ گہری نیند میں کسمسائی تھی۔ قلب پھر مسکرایا اور سکون سے آنکھیں موند دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی گہری نیند میں جا چکا تھا۔ صبح ناصرہ بیگم کی آنکھ فجر کے وقت کھلی تھی۔ اپنے کمرے میں مناہل کو نہ پا کر وہ پریشان ہوئی تھی، پھر وہ لاؤنج میں بھی نہیں تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ مرتضیٰ کے روم میں تھی۔ ناصرہ بیگم مناہل کے ڈر کی وجہ سے اس کی جانب سے متفکر بھی تھی، مگر امید بھی تھی کہ قلب مناہل سے ضرور معافی مانگ لے گا۔ پھر فجر کی دعا طویل ترین ہوگی اور ناصرہ بیگم نے ان دونوں کی دائمی خوشیوں کی دعائیں مانگی۔ آخر عبادت سے فراغت پا کر وہ دوبارہ سو گئی۔ صبح مناہل کی 10 بجے کے قریب آنکھ کھلی تھی۔ اسے اپنا دم سا گھٹتا محسوس ہوا۔ جلد ہی مکمل حواس بحال ہوئے تو پتہ چلا کہ اس کی ننھی سی جان اس آدم خور ڈریکولا کے دیو ہیکل بازوؤں میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ مضبوطی سے اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنا کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مناہل کی کمر پر لاک کر کے سکون سے سویا ہوا تھا۔ مناہل کی جان لبوں پر آئی۔ یہ تو رات صوفے پر تھا، یہاں اس کے اتنے قریب کیسے چلا آیا؟ مناہل ایک جھٹکے سے اٹھی، مگر اسی جھٹکے سے واپس اس کے سینے پر آ پڑی۔ وہ بری طرح خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی اور اسی دھینگا مشتی کے نتیجے میں قلب کی آنکھ کھل گئی۔ مناہل نے جب دیکھا کہ ڈریکولا اٹھ چکا ہے تو اسے غصے سے بری طرح گھورا۔ کیوں گھل رہی ہو؟ کس بات کا غصہ ہے چوہیا؟ اگر تو رات جو کام میں نے ادھورا چھوڑا تھا اس بات کا غصہ ہے تو کوئی بات نہیں، وہ تو اب بھی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بول کر اس نے ہاتھوں کو ایک ہی معمولی جھٹکے سے اسے اپنے سینے پر گرایا۔ مناہل کے 14 تبک روشن ہوئے۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب آ کر اس ڈریکولا کے متھے لگی تھی۔ چھوڑے مجھے، مناہل نے اس کے سینے پر مکے برسائے تھے، تبھی مرتضیٰ نے اس کے بھی ہاتھ اسی کی کمر پر لاک کر دیے اور ذرا سا اوپر ہو کر جہاں اپنے لب رکھے تھے، شرم و حیا اور خبث سے مناہل مرنے والی ہو گئی تھی۔ قلب، چھوڑے مجھے، اب کی بار وہ بلند آواز میں چلائی تھی۔ قلب نے بڑی شرافت سے مگر گہری معنی خیز مسکراہٹ سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے بیڈ سے اتری، مگر افسوس، نہ بیڈ کے نیچے اس کی چپل تھی، نہ گلے میں دوپٹہ، بس بال بکھر کر شانوں اور سینے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ کمرے سے باہر نکلتے اس کے قدم ٹھٹک کر رکے۔ مناہل بے بسی سے لب کچلتی پھر اسی کی جانب مڑی۔ وہ جو اسی کی طرف معنی خیزی سے دیکھ رہا تھا، اچانک چھت کی جانب دیکھ کر انجان بن گیا۔ انجان مت بنے قلب، جا کر پھپھو امی کے روم سے میری چپل اور دوپٹہ لا کر دے، وہ دانت پیس کر غرائی تھی۔ وہ جو ادھر الماری میں تمہارے ڈریسز پڑے ہیں، شاور لے کر ان میں سے کوئی بھی پہن لو، اور ادھر نیو فلیٹ سینڈل بھی پڑی ہے، ان میں سے لے لو۔ وہ اپنے ہاتھ اپنے سر کے نیچے مٹھی بنا کر ٹکاتا اس کی جانب گہری نظر سے دیکھتا بولا، وہ ڈریسز اور سینڈلز اور اس روم کا کچھ بھی میرا نہیں ہے یا میرے لیے نہیں ہے، آپ بھول رہے ہیں شاید، وہ تڑک کر بولی تھی۔ اب کی بار قلب کے ماتھے پر بلوں کا جال آیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا تھا، بیڈ سے اتر کر اب پھر اس کے قریب آنے لگا۔
مناہل کا دل کیا اپنا یا کم از کم اس پاگل آدمی کا ماتھا پیٹ ڈالے، یعنی کہ آ بیل مجھے مار۔ مرتضیٰ نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے روبرو کیا۔ ابھی ابھی تم نے کہا کہ اس کمرے کی کوئی بھی چیز تمہاری نہیں۔ صرف ایک سوال، تو میں کس کا ہوں؟ لہجہ درستگی لیے ہوئے تھا، گرفت اذیت ناک تھی۔ مناہل کی آنکھیں پرنم ہوئی تھی، مگر اس کے سینے پر دل کے مقام پر وہ نام دیکھ کر مناہل ایک مرتبہ پھر تمسخرانہ مسکرائی تھی۔ حیرت ہے، یہ نام دیکھ کر بھی آپ کو مجھ سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ لگتا ہے آپ کی یادداشت چلی گئی ہے، تو یاد کروا ہی دیتی ہوں کہ آپ نے وہ ساری شاپنگ میرے لیے نہیں کی تھی۔ وہ جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتی ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی، مگر مرتضیٰ کی لبوں کی مسکراہٹ دیکھ کر بری طرح اپنے لب کاٹے کہ جوش جذبات میں اپنے دل کا حال بیان کر گئی تھی اس بے مہر ڈھیٹ شخص کے سامنے۔ تو وہ چیزیں تمہاری نہیں ہے، اور یہ جو ابھی تم نے ڈریس پہنا ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اسے تپا رہا تھا یا زج کر رہا تھا، مگر مسلسل مسکرا رہا تھا، اور مناہل کو اس کی یہ شیطانی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ یہ مجھے میری پھپھو امی نے دلایا ہے، جس کا آپ یا آپ کے پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ شیرنی کی طرح غرائی تھی۔ تمہاری پھپھو امی کے ڈریس کی تو میں ایسی کی تیسی۔ وہ اس کے سامنے کھڑے اپنے لب کاٹ رہی تھی، تبھی مرتضیٰ نے اسے بازو سے تھام کر اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ مناہل کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی، مگر یہاں سن کون رہا تھا؟ وہ اسے اپنے واش روم لایا تھا۔ مناہل بری طرح مچلی۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ آپ پاگل ہو گئے، لیو می۔ وہ چلاتی رہی، مگر وہ اسے شاور کے نیچے کھڑا بازو سے دبوچ کر اس کے پیچھے ہاتھ لے جا کر شاور آن کر چکا تھا۔ پانی کی تیز ترین بوچھاڑ نے ان دونوں کو بھگو ڈالا۔ مرتضیٰ، آئی ہیٹ یو، چھوڑے مجھے، ذلیل گھٹیا انسان، بلکہ آپ تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتی بری طرح مچل رہی تھی، مگر مرتضیٰ کے دل و جذبوں کی دنیا میں ایک مرتبہ پھر طوفان برپا کر گئی تھی۔ بھیگ کر وہ مزید چپکے گیلے لباس میں چاندنی کی طرح دمکنے لگی تھی۔ وہ بری طرح ہاتھ پیر چلاتی مچل رہی تھی جب مرتضیٰ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود پہ بھیجا اور شہادت کی انگلی اس کے لبوں پر رکھی۔ شش، چپ، بالکل چپ۔ مرتضیٰ نے اسے بچوں کی طرح آنکھیں دکھا کر ڈانٹا۔ وہ سہم کر خود کو ساکت کر گئی تھی۔ سنو، یہ نام مٹ جائے گا۔ وہ جو میں نے شاپنگ کی تھی، وہ ڈریسز اور سب کچھ میں کوڑے کے ڈھیر میں پھینک آیا تھا۔ اب جو ڈریسز اور چیزیں اس روم میں ہیں وہ تمہارے لیے ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا سمجھا رہا ہوں تمہیں؟ وہ اس کے چہرے کے بے حد قریب جذبوں سے چور بھاری بوجھل لہجے میں سرگوشیاں کرتا آج اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ وہ دونوں شاور کے نیچے مسلسل بھیگ رہے تھے۔ اب اس کے نگاہوں کا فوکس مناہل کے بھیگے لب ہی تھے، جو مناہل اچھی طرح سمجھ بھی چکی تھی۔ تبھی اس کے ارادے سمجھ کے جی جان سے لرزی اور زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی، مگر اس کا خود پر اختیاری کب تھا؟ وہ تو پہلے ہی اس کی آہنی گرفت میں تھی۔ اب اس کی گردن کے گردن ہاتھ لپیٹ کر پھر اس کے ہونٹوں کو اپنی پرشدت گرفت میں لپیٹا تھا۔ وہ پھر پڑپڑائی، مگر اس کی مرضی کے بغیر خود کو اس وحشی شدت بھری گرفت سے نکال پانا ناممکن تھا۔ وہ چند پلوں میں اس کی جان نکال لیا تھا، پھر خود ہی نرمی سے اسے آزادی بھی بخشی تھی۔ یہ سب ہوش اڑانے اور بہکا دینے والا تھا۔ تبھی وہ نگاہیں چراتا واش روم سے باہر نکلا تھا۔ مناہل چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح روئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک ڈریس بغیر کچھ بولے وہاں ہینگ کر گیا تھا۔ مناہل نے ڈور لاک کر کے چینج کیا، باہر نکلی اور اس کی جانب دیکھے بغیر روم سے باہر نکل گئی۔ قلب نے سرد سی آہ بھری اور خود چینج کرنے واش روم چلا گیا۔ آج مناہل کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ناصرہ بیگم کا سامنا کرنا ہی تھا۔ وہ کچن میں آئی تو وہ کچن میں ہی موجود تھی۔ پہلے تو وہ اتنا لیٹ اٹھنے اور پھر روم سے باہر نکلنے پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی، اور خاص کر اس ڈریکولا کے روم میں کیسے پہنچی اور کیوں پہنچی۔ اگر انہوں نے پوچھا تو وہ کیا جواب دے گی؟ السلام علیکم پھوپھو امی۔ وہ ان کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی بری طرح اپنے ہاتھ چٹکا رہی تھی اور لب کاٹ رہی تھی۔ خوشبوؤں میں بھیگا اس کا تر و تازہ نکھرا وجود دیکھ کر ناصرہ بیگم مسکرائی تھی۔ جلدی سے ناشتہ بنا لو، بڑی بھوک لگی ہے، آج میں پراٹھا کھاؤں گی، بڑے دن ہو گئے روکھا پھیکا کھاتے۔ ناصرہ بیگم نے بہت جلد اس کا دھیان بٹایا تھا، پھر روزمرہ کے کاموں میں الجھ کر وہ سچ میں بہل بھی گئی تھی۔ ہاں، مگر اس رات وہ سرے شام ناصرہ بیگم کے روم میں گھس کر خود کو بند کر گئی تھی۔
اب وہ اس آدم خور ڈریکولا کے منہ لگنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ناصرہ بیگم خاموش تماشائی بن گئی اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ نہ مناہل سے یہ پوچھا کہ رات وہ اس کے روم میں کیوں گئی تھی، نہ یہ پوچھا کہ آج ایسا کیا ہوا کہ وہ اس روم میں کیوں نہیں جانا چاہتی۔ مرتضیٰ اس رات مناہل کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہیں آئی۔ اس نے بھی کچھ خاص ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ ہاں بلکہ مناہل نہیں آئی تھی یہ اچھا ہی ہوا تھا۔ وہ اس سے خود کو اور اس رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا، جو کہ تب ناممکن ہو جاتا اگر آج وہ اس کے روم میں چلی آتی۔ تبھی وہ نیند کی ایک گولی نگل کر وقت سے سو چکا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ راحیلہ اور انم بازار گئی ہوئی تھی اور منیہا نے نئے سرے تمام گھر کی صفائی کر ڈالی تھی اور اب کپڑے پریس کر کے وہ شاور لینے والی تھی، مگر اتنی تھک چکی تھی کہ سوچا پہلے ایک کپ چائے کا پی لیا جائے۔ چائے کا کپ لے کر وہ اپنے روم میں ہی چلی آئی جب اسے اپنی کمر پر کوئی چیز رینگتی محسوس ہوئی۔ وہ پہلے تو کسمسائی مگر جب شرٹ میں زیادہ ہلچل ہوئی تو منیہا نے کپ ٹیبل پر رکھ کر کمر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے ہاتھ کے نیچے جو چیز آئی تھی وہ محسوس کر کے منیہا کی دلخراش چیخیں پورے گھر میں گونجی تھی۔ راحیم بھی باہر گھوم پھر کر گھر واپس آیا تھا مگر گھر کے اندر داخل ہو کر وہ دروازہ بند کر کے جو ہی اندر کی جانب مڑا، منیہا کی کان پھاڑ چیخوں نے اس کے ہاتھ پیر پھلائے تھے۔ وہ گڑبڑا کر اندر کی جانب بھاگا۔ اندر آیا تو وہ اپ ڈاؤن کودتی، بچوں کی طرح ایک ہاتھ جھٹکتی، ایک ہاتھ سے کمر پر اپنی شرٹ دبوچے چیخ چیخ کر کان کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ واٹ ہیپنڈ منیہا، اسٹاپ اٹ، ہوا کیا ہے، کیوں چیخ رہی ہو، کیا ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر چلایا مگر وہ ہنوز پاؤں زمین پر پٹک رہی تھی۔ راحیم، میری شرٹ میں کچھ ہے، کاکروچ یا ایسا کچھ، وہ پھر سے یاد کر کے چیخ اٹھی۔ اسٹاپ آئی سیڈ، اسٹاپ۔ راحیم کو اس سے اونچا چلانا پڑا۔ راحیم نے اس کے ہاتھ میں شرٹ کا وہ حصہ دبوچا جو اس نے کمر سے پکڑ رکھا تھا۔ لیو اٹ منیہا، آئی سیڈ لیو اٹ۔ نہیں نہیں راحیم، اگر وہ جو کچھ بھی چھوٹ گیا، مجھے کاٹ گیا، اگر کاکروچ ہوا، اگر کچھ اور، اگر وہ کھو گیا۔ وہ متوہر سی سو سو کرتی اپنا خوف بیان کر رہی تھی۔ لیو اٹ، ڈیم اٹ، دیکھنے تو کیا ہے، راحیم نے اب کی بات ڈانٹ کر کہا تو منیہا نے شرٹ سے اپنے ہاتھ کی گریپ ڈھیلی چھوڑتے اسے چھوڑ ہی دیا۔ راحیم نے اب وہ چیز ہاتھ میں تھامی تو اسے اچھی طرح باور ہو گیا کہ وہ کوئی لیزرڈ کا بچہ ہے جس کا منیہا تقریباً کچوبر نکال چکی ہے۔ راحیم نے اسے دیوار سے پن کر کے سوئچ بورڈ سے لائٹ آف کی تھی۔ راحیم، ایک زوردار چیخ کے ساتھ اس نے راحیم کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچی اور اندھیرے کی وجہ سے پھر چلائی۔ راحیم نے آہستگی سے پیچھے سے اس کی شرٹ فولڈ کی تھی۔ راحیم، وہ پھر چلاتی مچلی۔ ریلیکس، کام ڈاؤن منی۔ کیوں چلا چلا کر اس منی کو بدنام کرنا چاہتی ہو؟ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہاں کیا چل رہا ہے جو یہ منی یوں چلا رہی ہے؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا شرٹ سے وہ لیزرڈ پرے اچھال چکا تھا۔ راحیم، وہ دور ہو گیا کیا؟ منیہا گھگیا گئی تھی، تبھی سیٹی گم ہوئی تھی۔ یاک گندی، جاؤ شاور لو۔ راحیم نے اس کی شرٹ کھینچ کر اس سے الگ کی، اسے واش روم دھکیلا اور ڈور بند کر دیا۔ اتنی سی دیر میں وہ اس کی جان لبوں پر لے آئی تھی۔ منیہا کے بھی 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ مرتضیٰ راحیم اور منیہا کو پنڈی شفٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرنے ان کے ساتھ راول پنڈی آیا تھا۔ گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ راحیم نے جلدی سے اتر کر منیہا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ تم جاؤ اندر، ہم سامان اتارتے ہیں، راحیم نے اس کی آنکھوں میں تیرتی سراسیم کی اور نمی سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ منیہا اندر چلی آئی۔ کوٹھی نما ایک انتہائی خوبصورت اپارٹمنٹ تھا۔ وہ آ کر اندر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ اس کا کوئی ہیلا، کوئی بہانہ راحیم نے قابل اعتنا جانا تھا، تبھی آج وہ یہاں تھی۔ راحیلہ کے گھر سے خوشباش واپس آنے کے فوراً بعد اس نے پیکنگ کا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ منیہا نے لاکھ اسے سمجھانے کی کوشش کی، یہ تک کہا کہ آپ جائیں، میں بعد میں آ جاؤں گی، مگر راحیم نے ایک نہیں سنی۔ پھر فون کر کے مرتضیٰ کو گھر بلایا۔ مرتضیٰ نے ناصرہ بیگم کو فون کر دیا تھا کہ وہ راحیم کے ساتھ پنڈی جا رہا ہے۔ وہ دونوں سامان لیے اندر داخل ہوئے تو منیہا چونک کر سیدھی ہوئی۔ راحیم کچن کس طرف ہے؟ میں کچھ بنا لیتی ہوں۔ اس کی عجیب سی نظروں سے خائف وہ انگلیاں چٹکھاتی بولی۔ کوئی ضرورت نہیں، اتنے لمبے سفر سے تھکی نہیں تم جو کچن کی حاضری ضروری ہے، کچھ آرڈر کر لیں گے، آرام سے بیٹھی رہو۔ راحیم نے اسے چپ ہی کروا دیا۔
مرتضیٰ یہ سب بیگ اس روم میں رکھو یار فی الحال۔ وہ تھکا ہوا سا صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ ہاں تمہارے ابا جی کا نوکر ہوں نا؟ مرتضیٰ نے اسے گھور کر دیکھا اور اپنی کمر میں درد کا بہانہ بناتے ہاتھ رکھتا دوہرا ہوا، زیادہ ڈرامے نہیں، جاؤ اب۔ راہیم نے دانت پیس کر کہا، میں مدد کروں بھائی آپ کی؟ منیہا منمنائی تو دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ منیہا ہچل سی ہوگی، کیوں میرے سر ہو کر سامان کے نیچے دبنا ہے آپ نے بھابھی؟ آپ کو ہلکی سی بھی خروچ آئی تو یہ آدم خور گد میری جان کو آ جائے گا۔ مرتضیٰ نے راہیم کی جانب دیکھتے اسے چھیڑا۔ راہیم نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ مرتضیٰ شرافت سے بیگ اٹھائے ایک روم میں چلا گیا۔ اور تم منی، بڑی ہمدردی آ رہی ہے اپنے بھائی سے، کبھی شوہر سے بھی ہمدردی جتا لیا کرو۔ راہیم نے جتاتی نظروں سے منیہا کو دیکھا۔ منیہا نے ایک سرد آہ بھری، آپ کو میری ہمدردیوں کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے نہیں جتاتی۔ منیہا کا لہجہ سادہ تھا مگر راہیم چپ سا ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے سامان کی تھوڑی سی سیٹنگ کی اور کھانا آرڈر کیا۔ خوشگوار ماحول میں لنچ کھایا گیا۔ گہری رات تھی، نومبر کے اوائل تھے مگر پھر خنکی بے تحاشا بڑھ چکی تھی۔ مرتضیٰ جا چکا تھا، راہیم بازار سے کچھ ضروری چیزیں لینے گیا تھا۔ منیہا اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں اس کا اور راہیم کا سامان رکھا ہوا تھا۔ چونکہ پیکنگ کرتے وقت زہرا بیگم کمرے میں موجود تھی تو اس نے اپنی اور راہیم کی کمبائنڈ پیکنگ کی تھی۔ کمروں کی تعداد تو 5 سے 6 کے قریب تھی۔ منیہا نے کچھ سوچ کر سارا گھر گھوم پھر کر دیکھا۔ اس نے پچھلے بے حد خوبصورت لان کی جانب کھلنے والی کھڑکی والا روم منتخب کیا، سامان والے کمرے میں گئی، بیگز کھولے، راہیم کا سامان اسی کمرے میں سلیقے سے لگا دیا۔ ابھی وہ راہیم کا سامان اور اپنا الگ کر رہی تھی جب راہیم لوٹ آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو ایک اچٹتی سی نگاہ الگ الگ کیے گئے سامان کو دیکھا۔ جانے کیوں وہ جو باہر کا خوشگوار موسم دیکھ کر اسے لانگ ڈرائیو پر لے جانے کے لیے بہت اچھے موڈ کے ساتھ اندر آیا تھا، اب اس کا بری طرح موڈ آف ہوا تھا۔ راہیم وہیں صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا اور بغور اسے دیکھے گیا۔ براؤن کلر شارٹ فراک پاجامے میں دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا، لمبے گھنے بالوں کی پونی ٹیل بنا رکھی تھی جو کمر سے نیچے تک جھول رہی تھی۔ میک اپ سے بے نیاز شفاف معصوم چہرہ اور ہوش ربا غیر معمولی حسن و وجود۔ سامان لے آئے آپ؟ منیہا کو اس کی یہ خاموشی اور اپنا یوں ایکس رے کرنا ہضم نہیں ہو رہا تھا، تبھی بات کا آغاز کر ہی دیا۔ سامنے ہی وہ نیلے ٹراؤزر اور ہاف وائٹ شرٹ میں بلا کا ہینڈسم اپنی تمام تر وجاہت سمیت اس کی جانب متوجہ تھا۔ راہیم نے جواب نہیں دیا، بس اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا، جانے کیا وہ ان جھیل سی آنکھوں میں کیا تلاشنا چاہتا تھا۔ منیہا نے پھر اسے نظر انداز کیا اور اپنا سامان سوٹ کیس میں رکھ کر سوٹ کیس گھسیٹتی کمرے سے باہر جانے لگی جب منیہا کو رکنا پڑا۔ اس کی کلائی اس کی سلگتی گرفت میں آئی تھی۔ منیہا دم سانت گئی۔ کدھر جا رہی ہو؟ راہیم نے سکون سے پوچھا۔ دوسرے روم میں، ادھر بھی اطمینان تھا۔ کیوں؟ میں نے تمہیں کہا کہ تم جاؤ یہاں سے؟ راہیم نے عجیب سوال پوچھا تھا۔ یہاں امی بابا نہیں ہے تو ہمیں کوئی بھی ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ منیہا نے اسے لاجواب کیا تھا، شاید نرمی سے اپنی کلائی چھڑائی۔ تم یہ روم شیئر کر سکتی ہو، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ وہ جانے کیا چاہتا تھا؟ اس سے وعدہ خلافی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ منیہا نے اسے آئینہ دکھایا۔ وہ یہاں کوئی لحاظ، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھ رہی تھی۔ راہیم دل ملا کر رہ گیا۔ وہ چلی گئی، راہیم نے اسے پکارا بھی نہیں۔ کس حق سے پکارتا؟ اس کی جانب جانے والے دروازے تو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے بند کیے تھے۔ موبائل کی بیپ سے وہ اپنے خیالات سے چونک کر باہر آیا۔ اشوک کا نمبر دیکھ کر وہ بدمزہ سا ہوا۔ وہ تو پہلے ہی اب اکثر اسے اس کی بے توجہی کی شکایت کرتی پھرتی تھی، تبھی وقت بے وقت اسے فون کر کے یاد دلاتی رہتی وہ صرف الشبا سے محبت کرتا ہے۔ اس نے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ سامنے سے وہ چیخی، ہاؤ ڈیئر یو راہیم، آپ کی ہمت کیسی ہوئی اسے بھی ساتھ لے جانے کی؟ اس اکیلے گھر میں آپ اور وہ تنہا؟ شٹ اپ اشو، اسے نہیں تو کیا تمہیں لے کر آتا یہاں؟ بات بھولو کہ معاشرے اور میرے پیرنٹس کی نگاہوں میں کیا مقام ہے اس کا میری لائف میں۔ بیوی کا مطلب سمجھتی ہو، اور وہ اور میں اکیلے کیا؟ جو مرضی ہو جائے ہمارے درمیان، کس کا باپ پوچھے گا مجھ سے یا کون سوال اٹھانے والا ہے؟ ملکیت ہے وہ میری، تو کسی کو کیا تکلیف؟ راہیم دھاڑا تھا، اور وہ جو اسے کافی بنا کر دینے آئی تھی دروازے پر پیر جم سے گئے تھے۔
अलिशबा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अश्शो, इतनी तकलीफ थी तो मुझे इस राहे पर ला कर खड़ा ही क्यों किया? पहले ही मेरी जिंदगी में आ जाती, मैं इस मुसीबत में फंसता ही नहीं, न इस दोहरी अजियत से गुजरता। वो फिर चिल्लाया। मनीहा का दिल किया अपनी कमाई और इज्जत नफ्स के कुचल जाने पर धाड़े मार मार कर रोई। वो उसे सिर्फ अपने लिए एक मुसीबत समझता था। वो मुंह पर हाथ जमाती उल्टे पैरों भाग कर अपने रूम में बंद हुई थी। हालांकि वो गलत समझी थी। राहिम की ऐसी कोई अटेंशन नहीं थी जो उसे मुसीबत बोलता। वो तो इस मुआहदे को मुसीबत बोल रहा था जिसमें वो बुरी तरह फंस चुका था। एहसासों जज्बात बदल रहे थे। वो दोहरे जज्बात का शिकार था, तभी अजियत से तड़प रहा था। प्लीज प्लीज, सॉरी बेबी, सॉरी। बस ना, आपके मामले में कितनी टची हो जाती हूँ। पता है उसे साथ साथ रखना आपकी मजबूरी है, मगर मैंने उसका हल सोच लिया है। कुछ दिनों तक आपको बता दूंगी राहिम, आप प्लीज रिलैक्स रहें। अलिशबा बोल रही थी। राहिम ने फोन दीवार से दे मारा था। उठकर ड्रेसिंग की हर चीज तहस नहस की थी जो अभी अभी वो सेट करके गई थी। ये सारा गुस्सा उसके खुद से रूम छोड़कर जाने का था शायद। जब खुद पर अपने गुस्से पर मजीद कंट्रोल नहीं कर पाया तो अपने रूम से बाहर निकल आया। सामने ही टेबल पर भाप उड़ाती कॉफी का कप पड़ा था। राहिम ठटक कर रुका। मतलब वो उसके रूम की जानिब आई होगी, मतलब उसने उसकी बकवास सुनी होगी। राहिम ने अपना दिल डूबता हुआ महसूस किया। वो तेजी से उसके रूम की जानिब आया था। डोर खोलने की कोशिश की तो वो बंद था। उसने डोर नॉक किया। मनीहा, राहिम ने पुकारा। वो जो अंदर हंसपे आदत दुपट्टा मुंह में ठूंसे फूट फूट कर रो रही थी, बुरी तरह ठटक गई। वो मुसलसल दस्तक दे रहा था। मनीहा ने इधर उधर देखा। मनीहा, ओपन द डोर। मुझे मालूम है तुम जाग रही हो, दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे, नहीं तो आज तोड़ दूंगा मैं, वो चिल्लाया। मनीहा तेजी से उठी थी। बाहर उसे याद आया उसके पास जो चाबियों को गुच्छा है उसमें उस रूम की भी चाबी होगी। राहिम ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। वो छपाक से वॉशरूम घुसी थी। मनीहा, उसने अंदर आकर पुकारा। अंदर मनीहा ने फौरन गर्म पानी का शॉवर ऑन किया था। क्या मुसीबत आन पड़ी है राहिम, शॉवर ले रही हूँ मैं, सुकून से शॉवर भी नहीं लेने दे रहे आप, आखिर चाहते क्या है? मनीहा ने अपनी आवाज़ हतल अमकान नॉर्मल करके जानबूझकर बेजारी से कहा। राहिम ने सुकून का सांस लिया। सारों का गुस्सा झाग की तरह बैठ चुका था। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें देखना चाहता हूँ, राहिम ने सुकून से कहा। व्हाट? मनीहा हलक के बल चिल्लाई। राहिम ने दांतों तले लब दबाया। आई मीन शॉवर लेते वक्त नहीं मुन्नी, बात लेकर जल्दी से बाहर आओ, मैंने कॉफी नहीं चाय पीनी है, उसने इत्मीनान से कहा। मनीहा का दिल किया माथा पीट ले। नाचार उसे शॉवर लेना ही पड़ा। इतनी ठंड में दांत बज उठे। वो खुशबुओं में बसी तरोताज़ा मगर दांत बताती बाहर निकली। उसके रूम में दाखिल होते ही दराज जुल्फों से उठती शैम्पू की भीनी महक पूरे रूम में फैल गई। राहिम ने फिर उस दिलकश सरापे से निगाहें चुराई। उसे कपकपाते देखकर राहिम ने अफसोस से सर हिलाया। क्या ज़रूरत इतनी ठंड में गोता लगाने की, खुद को घिसाने की, पहले घिसी पड़ी हो, राहिम ने छेड़ा। खुद आप बड़े जग्गू पहलवान हैं, मनीहा ने छोटी सी नाक चढ़ाई। कमाल जब्त पाया था उस छोटी सी लड़की ने जो अब वो यूं बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। वो टॉवल से बाल रगड़ कर खुश कर रही थी। पंजा लड़ा सकती हो मुझसे, आजमाइश शर्त है। राहिम का लहजा और निगाहें मायने खेज थी। वो रात के उस पहर खौमखा उससे उलझ रहा था। मुझे शौक नहीं, मनीहा ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। वो उसी के रूम में फैल कर बैठा रहा। वो चाय लाई। राहिम ने प्याली थाम ली। उसको बार बार जमाइयाँ लेते देखकर राहिम को उस पर रहम आया था। सो जाओ तुम, गुड नाइट, राहिम बोलकर अपने रूम में चला आया। वो रूम लॉक करके बेड पर गिरी थी। जिस्मानी थकावट से ज़्यादा जहनी नासूदगी ज़्यादा थकावट देती है। वो फिर टूट कर बिखरी थी। मुर्तज़ा लाहौर वापिस आया था। घर जाने के बजाय वो अपने अपार्टमेंट आ गया। फिर कंपनी के काम की जानिब से एक हफ्ते तक कराची जाकर रहना पड़ा। वहाँ से अपना भी एक ख़ास काम निपटा ही आया था। आज वो थका हारा वापस लौटा था। एयरपोर्ट पर गाड़ी भेज दी गई थी। वो खुद ड्राइविंग कर रहा था। ब्लैक पैंट ऑफ वाइट शर्ट, दराज कद, वो सबको अपनी जानिब मतवज्जे कर लिया करता था। इतने दिनों की बेकरारी के बाद एक बुज़दिल चुइया का दीदार नसीब होगा।
اس کے بارے میں سوچتے لب خود بخود مسکرائے تھے۔ آخر بے تحاشا تکلیف برداشت کر کے خاص کام اسی کے لیے تو کیا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں گاڑی چلا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، شاید سٹرائک تھی، تبھی ٹریفک کا اتنا رش نہیں تھا۔ گاڑی کی رفتار دھیمی سی تھی جب ایک وجود دھماکے سے اس کی گاڑی سے آ ٹکرایا۔ اس نے جھٹکے سے بریک لگائی، پہیے زوردار آواز میں چرچرائے تھے۔ مرتضیٰ نے فوراً سے پہلے نکل کر باہر دیکھا۔ ایک نسوانی وجود سا تھا، نیم برہنہ سا، ادھڑا ہوا، جس نے شاید بستر کی شیٹ سے ہی اپنے آپ کو ڈھانپنے کی ناکام سی کوشش کر رکھی تھی جب وہ مخالف سمت کروٹ لیے بے ہوش تھی۔ مرتضیٰ کو شوق لگا۔ اس کے چہرے کی سمت آ کر دیکھا تو بے یقینی کی انتہا تھی، پستیوں کی انتہا تھی۔ کیا انسانوں کے کیے اعمال اتنی جلدی ان کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں؟ کیا 7 ماہ کا عرصہ کافی تھا مکافات عمل کے لیے؟ کیونکہ اس کے سامنے جو ادھڑی ہوئی حالت میں نیم برہنہ سا وجود تھا وہ اسکا ایاز کا تھا۔ وہ انسانیت کی خاطری سے ہی اسے ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ کیا یہ قدرت کی ستم ظریفی نہیں تھی کہ اگر وہ ٹکرائی بھی تو اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی؟ وہ بے تحاشا نفرت کے باوجود انسانیت نہیں بھول سکا اور اب ہاسپٹل کے روم کے باہر بینچ پر بیٹھا گہری سوچ میں تھا، بلکہ اب اسکا کی چیخو پکار سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر باہر آئی تھی اور مرتضیٰ کے پاس آئی۔ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ اس سوال پر مرتضیٰ نے خالی خالی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ جی نہیں ڈاکٹر، سنجیدگی سے جواب دیا گیا۔ دیکھیے مسٹر، یہ ایک پولیس کیس ہے۔ انہیں کئی دن سے مولیسٹ کیا جا رہا ہوگا، جسمانی تشدد، گینگ ریپ اور بہت کچھ۔ ڈاکٹر نے مزید بتایا تو مرتضیٰ کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا۔ حیرت کی بات ہے، خود کو برباد کرنے والی کے تباہ و برباد ہو جانے پر نہ اسے کوئی غم تھا نہ خوشی۔ اسے اب اس سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ میں بلا چکا ہوں پولیس کو، وہ پہنچتی ہوگی۔ میرا ان محترمہ سے کوئی لینا دینا نہیں، بس میری گاڑی سے ٹکرائی تو میں انہیں یہاں لے آیا۔ باقی میں تمام قانونی کارروائی میں پولیس کا ساتھ دوں گا۔ مرتضیٰ نے کہا تو ڈاکٹر مطمئن ہوگی۔ پولیس آئی، انویسٹیگیشن کی۔ مرتضیٰ کو اگلے دن دوپہر تک یہی گھن چکر بننا پڑا۔ اگلے دن اسے ہوش آ چکا تھا۔ اس نے اپنا بیان دیا ہوگا۔ اس کی نشاندہی پر اس کے شوہر سمیت تمام درندے پکڑے گئے۔ مرتضیٰ باہر کھڑا سنتا رہا۔ وہ بول رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس سے بس 1 ماہ پاس رکھا، اس کے بعد طلاق دے کر ایک شخص کو بیچ دیا۔ اس کے بعد ہر روز رات کو کئی لوگ اسے خریدتے رہے اور اتنے ماہ تک گدھوں کی طرح اسے نوچتے گھسیٹتے رہے۔ اگلے دن دوپہر کو پولیس نے مکمل انویسٹیگیشن کے بعد اس کی جان چھوڑتے اسے کلین چٹ دی اور وہ مریضہ کے اس سے ملنے کے اصرار کے باوجود باہر سے ہی واپس لوٹ گیا۔ مرتضیٰ ڈرائیونگ کرتے اپنے ایریے میں پہنچ چکا تھا۔ گہری سوچ میں ڈوبا تھا جب ایک بس اسٹاپ سے گزرتے بے تحاشا چونکا۔ وہ مناہل تھی جو بڑی سی چادر سے خود کو ڈھانپے ایک فائل کو سینے پر ہاتھوں سے باندھے شاید بس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہاں کچھ لیڈیز بھی تھیں مگر کئی غلیظ نگاہیں مناہل کے حسین و معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور مرتضیٰ کا دل کیا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ گاڑی کے پہیے قدموں میں چرچرائے تو مناہل چونکی، مگر گاڑی میں مرتضیٰ کو دیکھ کر اسے جھرجھری سی آئی تھی۔ وہ پوری دنیا سے لڑ سکتی تھی۔ بس اسٹاپ پر موجود اسے کچھ کہنے والے کا وہ منہ نوچ لیتی، مگر دنیا میں ایک واحد یہ آدم خور ڈریکولا تھا جسے دیکھ کر اس کی جان پر بن جاتی تھی۔ جانے کیوں؟ اس کے اپنی جگہ پر جمے رہنے پر مرتضیٰ نے اسے گھورا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ ہاتھ بڑھا کر کھولا۔ گاڑی میں بیٹھو یا انویٹیشن لوگی؟ وہ غرایا۔ آپ چلے جائیں، میں آ جاؤں گی بس سے۔ مناہل جذبز ہوئی اور صاف انکار کر دیا۔ مرتضیٰ جھٹکے سے گاڑی سے نکلا تھا۔ مناہل اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اے مسٹر، کیوں لڑکی کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانا چاہتے ہو؟ ہوتے کون ہو تم؟ ایک ادھیڑ عمر آدمی چلایا جو بڑی فرصت سے مناہل کو تاڑنے میں مصروف تھا اور اب قلب کی انٹری ناگوار گزری تھی۔ مرتضیٰ نے اس کا گریبان جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ شوہر ہوتا ہوں اس لڑکی کا، اور اب میری بیوی پر دوبارہ نگاہ اٹھی تمہاری تو آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا، سمجھے؟ مرتضیٰ نے اسے دور پٹخا تھا۔ سب دم سادھ چکے تھے۔ وہ دانت پیس کر اس کی جانب آیا۔ مناہل چپ چاپ مخالف سمت سے جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مرتضیٰ کف لنکس فولڈ کرتا دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھائی۔ مناہل
دور سے چپکی باہر دیکھ کر اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ کہاں گئی تھی؟ کچھ دیر بعد چٹکتے اعصاب پر قابو پاتے اس نے سرسراتے لہجے میں پوچھا تھا۔ مناہل کے گلے میں گٹلی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اکیڈمی جوائن کی ہے جاب کے لیے، مناہل نے آہستگی سے کہا، مگر سامنے والے کے ماتھے پر بلوں کا جال دیکھ کر زبان کو بریک لگ گئی۔ کیوں اور کس سے پوچھ کر؟ مرتضیٰ کے اگلے سوال پر وہ بھی سلگ اٹھی مگر برداشت کر گئی۔ پھپھو امی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ مناہل، پڑھنا ہے تو یونی جوائن کر لو، مگر اب تم اس 2 ٹکے کی جاب پر دوبارہ نہیں جاؤ گی۔ وہ چلایا تھا۔ غیرت کس طرح گوارا کرتی کہ اس کی بیوی محض چند 1000 روپوں کے لیے ایسے ٹھوکریں کھاتی پھرے؟ گاڑی جھٹکے سے اپنے دروازے پر روکی تھی، جسے دیکھ کر مناہل کو کچھ حوصلہ ہوا، اب وہ اس ٹریکولا کو منہ توڑ جواب دے سکتی تھی۔ مجھے پھپھو امی نے اجازت دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے منع کرنے والے؟ وہ کاٹ دار لہجے میں بولی تھی۔ مرتضیٰ گاڑی سے باہر نکلا، دھاڑ سے دروازہ بند کیا، وہ اپنی جگہ سے اچھلی، اسے کچھ بھی سوچنے کا موقع دیے بغیر کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا، بازو سے پکڑ کر اسے اندر لایا۔ سامنے ہی ناصرہ بیگم صحن میں بچھی مسہری پر بیٹھی تھی، انہیں یوں اندر آتے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر سر پکڑا۔ وہ مچل رہی تھی، اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھیں پھپھو امی، یہ مناہل کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی جب وہ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے۔ السلام علیکم امی کہتا ان کے سامنے اسے اپنے کمرے میں لا کر ڈور لاک کر گیا۔ مرتضیٰ نے اسے بیڈ پر پٹخا۔ کیا پوچھ رہی تھی کہ میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا؟ ابھی بھی پتہ چلا کہ کچھ اور بھی کر کے یاد دلانا پڑے گا میں کون ہوتا ہوں؟ وہ ایک گھنٹہ بیڈ پر رکھے، اب اس کے دائیں بائیں بیڈ پر اپنے ہاتھ جمائے ذرا سا اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ وہ تو پہلے ہی شرم و خفت کے مارے مرنے والی ہوئی تھی، مزید 4 چاند اس کی باتوں نے لگا دیے۔ مناہل خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ مرتضیٰ نے اس کی چادر نوچی۔ مرتضیٰ، مناہل نے اس کا گریبان پکڑا۔ پھٹی ہوئی ہے چادر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی منو یہ پھٹی ہوئی چادر باہر لے کر جانے کی؟ مرتضیٰ نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور چادر کو لائٹر سے آگ دکھائی تھی۔ مناہل اور کر بھی کیا سکتی تھی، غم و غصے سے رو ہی پڑی۔ مرتضیٰ نے اسے دیکھا، کپڑے بھی قابل رحم حد تک گھسے پٹے تھے، وہ جانتا تھا وہ اس کی بات دل سے لگائے بیٹھی تھی، مگر اب ازالہ بھی تو کرنا تھا۔ منو، یہ گھسے پیٹے کپڑے اٹھ کر چینج کرو۔ وہ اب پھر اس کے اوپر جھکا تھا اور سرسراتے لہجے میں گویا ہوا تیش وہ خود دلا رہی تھی اسے۔ یہاں میرا باپ نہیں بیٹھا جس کے مال میں عیاشی کروں، یہ آپ کے باپ کا مال ہے تو میں کیوں خود پر اڑاؤں؟ وہ بدتمیزی سے چلائی، دم گھٹنے لگا تھا تو آج پھٹ ہی پڑی، مگر سامنے والے کے گھنی مونچھوں تلے انابی ہونٹوں کو ایک دل فریب مسکان نے چھوا تھا۔ وہ اس کی باتوں کو کتنا سیریس ہو کر دل پر لیتی تھی، مطلب اس کے لیے اس کی ہر بات اہم تھی، قابل غور تھی۔ مرتضیٰ کا دل کیا اس پر صدقے واری جائے۔ ساری تھکن اڑن چھو ہوئی تھی، اس سے الجھ کر اب سکون آنے لگا تھا۔ کمرے میں مردانہ پرفیوم کی مخصوص خوشبو پھیل کر حواسوں پر پوری طرح طاری ہو رہی تھی۔ اب میرے باپ کا مال تمہارے شوہر کا بھی تو مال ہے یار، اسی لیے تم پورے حق سے اڑا سکتی ہو، بلکہ مجھ سمیت اس سارے مال کی مالکن آخر تم ہی تو ہو اب، کہ نہیں؟ مرتضیٰ جھکا تھا اور اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھے تھے، وہ جو بازوؤں کے سہارے بیڈ پر نیم دراز تھی، بازو ہٹا کر خود کو بیڈ پر گرا گئی۔ پیچھے ہٹے، وہ غرائی۔ ڈریس چینج کرو نہیں تو یہ کام میں کرنے میں بہت راحت محسوس کروں گا۔ مرتضیٰ نے ایک آنکھ ونک کرتے اسے چھیڑا اور پہلو سے اس کی شرٹ ہٹا کر وہاں اپنے دہکتے لب رکھے۔ مونچھوں کے اس مخصوص چبھن نے مناہل کے 14 طبق روشن کیے تھے، مچل کر اٹھی۔ آپ ایک انتہائی بے شرم اور چھچورے انسان ہیں، مناہل نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ آخری بار بول رہا ہوں یہ پھٹا پرانا ڈریس چینج کرو، اس کے بعد بولوں گا نہیں، جو سوچ رہا ہوں کر گزروں گا، اور آئی پرامس آج تم بچ نہیں پاؤ گی، اپنی ساری تھکن اتار کر سکون حاصل کروں گا تم سے۔ انتہائی بے باکی سے اپنی سوچ اس پر آشکار کی تھی، مناہل تلملا کر رہ گئی۔ پیچھے ہٹے ورنہ، وہ چلائی۔ ورنہ؟ مرتضیٰ نے آئی برو اچکا کر اس کا ارادہ پوچھا۔ میں چلاؤں گی اور پھپھو امی یہی سمجھے گی کہ اندر ان کے پوتے پوتی کی تیاری چل رہی ہے، چلاؤ چلاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی بات پیٹ میں اچک کر اسے سرتاپا سلگا گیا تھا۔ وہ جھنجھلا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹاتی اٹھی تھی،
باہر جانے لگی جب مرتضیٰ نے پھر اس کی کلائی تھامی۔ یہ ڈریس چینج کرو مناہل، میں اتنی دیر میں امی سے مل کر آتا ہوں اور اب تم اس جاب واپ پہ نہیں جاؤ گی، آخری بار بول رہا ہوں۔ پہلے وہ جان بوجھ کر اسے تپا رہا تھا مگر اب لہجے کی سنجیدگی نے مناہل کی سانس اٹکائی تھی۔ وہ جا چکا تھا۔ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ پھر مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق پیر پٹکتی ڈریسنگ سے ایک ڈریس لے کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ اب اس کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتی تھی مگر اس کی دوسری بات کبھی نہیں مانے گی۔ جب پھپھو امی نے اسے اجازت دی تھی تو اسے کیا تکلیف تھی؟ وہ نخوت سے سوچتے کل پھر جاب پر جانے کے پختہ ارادے باندھ رہی تھی۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر بیٹھی وہ گہری سوچ میں تھی جب ڈاکٹر روم کے اندر آئیں۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ مسز کا؟ زندہ ہوں، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولی، چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنا سٹارٹ کیا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی مسز کا، اپنی زندگی کے جانب واپس لوٹنے کی بھرپور کوشش کیجیے گا۔ زندگی بار بار یہ موقع نہیں دیتی اور اب تو آپ کے مجرم بھی تو پکڑے جا چکے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر اس دنیا میں بدترین شیطان صرف انسان ہے، وہاں پر نیک انسان بھی تو ہیں، جیسے کہ وہ نیک شخص جو کسی بھی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر آپ کو ہاسپٹل لایا اور اگلے دن تک یہی خوار ہوتا رہا۔ ڈاکٹر نے بتایا تو وہ چونکی تھی، اس نے تو اس سے ملنے کا بولا تھا کہ وہ خود پرسنلی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ وہ گاڑی جس سے وہ ٹکرائی تھی صرف ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی اور اس شخص کا گمان گزرا جسے وہ مل کر کنفرم کرنا چاہتی تھی کہ آیا وہ مرتضیٰ ہی تھا۔ مگر 6 ماہ سے اسے پل پل ہر سو ہر طرف اسے وہی شخص ہی تو نظر آتا تھا، کبھی اعتراف سے اس کی جانب دیکھتا، کبھی مسکراتا، کبھی اس کی بربادی پر کہکے لگاتا، کبھی اس کے ادھڑے جسم کے پاس بیٹھا روتا۔ وہ جب اسے نظر آتا وہ اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگتی تو اس کا ہیبلا غائب ہو جاتا۔ ڈاکٹر وہ کون تھے؟ اپنا نام تو بتایا ہوگا، اسکا نے بے قراری سے پوچھا۔ جی، اس کا نام کلب مرتضیٰ تھا۔ ڈاکٹر چیک اپ کر کے بول کے جا چکی تھی جبکہ اس کے کان اب تک سائی سائی کر رہے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ناشتہ پرسکون ہو کر کیا گیا تھا مگر اب وہ جو سامنے بیٹھے شخص نے اس سے فرمائش کی تھی اس نے منیہا کو ساکت کر چھوڑا تھا۔ صرف 3 دن کی بات ہے، میں ہوں، مرتضیٰ اور وہ تینوں، وہ ہمارے اسکول کے زمانے کے بیسٹ فرینڈز ہیں۔ وہ اسکولنگ کے بعد تینوں ہی بائی چانس الگ الگ ملکوں میں چلے گئے تھے۔ اب کافی عرصے کے بعد ری یونین ہونے جا رہا ہے ہمارا، وہ لوگ اپنی اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ راہیم سانس لینے کو رکا، وہ اسے تمام ڈیٹیلز بتا رہا تھا۔ مری سے ہم سب فرینڈز کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، تو ہم سب نے وہیں اکٹھے ہونے کا پلان بنایا ہے۔ تم تیاری کر لو، اپنے ساتھ میری بھی پیکنگ کر لینا، مرتضیٰ بھی بھابھی کے ساتھ آنے والا ہے۔ وہ چائے کا آخری سپ لیتا اٹھا تھا۔ راہیم آپ چلے جائیں، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ ویسے بھی میں جانتی تو ہوں نہیں کسی کو تو۔ منیہا نے انگلیاں چٹکائیں۔ راہیم نے اسے غور سے دیکھا۔ دنیا کی نگاہ میں ہم ہسبینڈ وائف ہیں، تمہیں اتنی سی بات سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن ہسبینڈ وائف کی ایکٹنگ کرنا تو دور کی بات، تم تو شادی کی پہلی رات اپنی ہی کئی بات کا پاس رکھتے ہوئے ڈھنگ سے فرینڈ بھی نہیں بن پائی میری۔ اپنی چیئر سے اٹھ کر چیئر کو ٹھوکر ماری تھی اس نے جو دھماکے سے دور جا کر گری۔ منیہا اپنی جگہ سے 1 فٹ اوپر اچھلی۔ وہ تنی رگیں لیے باہر نکلنے والا تھا جب کچن کے دروازے پر رکا۔ صرف میری پیکنگ کر دینا، اتنا تو کر ہی سکتی ہو نا؟ درشتگی سے بول کر وہ دروازہ پٹک کر فل غصے میں باہر نکلا تھا۔ جانے کیوں منیہا کی باتیں اس قدر اہمیت اختیار کرنے لگی تھی کہ اس کے موڈ کا پوری طرح بینڈ بجا دیا کرتی تھی۔ منیہا کا دل گیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ نہ بھولتا ہے نہ دل میں اترتا ہے مجھے، عجب مار محبت کی مارتا ہے مجھے۔ میں اس کا لمحہ موجود مگر وہ شخص فضول وقت سمجھ کر گزارتا ہے مجھے۔ مرتضیٰ گھر میں داخل ہوا اور ناصرہ بیگم کو تمام صورتحال بتا کر اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ امی آپ ساتھ چلیں، مرتضیٰ نے پہلے ناصرہ بیگم کو ہی کہا۔ اے میاں معاف کرو مجھے تو، ناصرہ بیگم بوکھلائی تھی اس کی فرمائش پر۔ سب دوست اپنی اپنی فیملی کو ساتھ لا رہے ہیں تو میں بھی مناہل کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ان 3 دنوں میں آپ کے پاس دعا رہے گی، وہ آپ کا خیال رکھے گی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، وہ میری بہن ہے اور کسی کے ہونے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
وہ آ جائے گی، ایاز انکل نے کہا ہے مجھے۔ مرتضیٰ خاموش ہوا۔ مناہل مان جائے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ناصرہ بیگم نے اپنا پلہ جھاڑا۔ کیا مطلب امی؟ وہ جا رہی ہے میرے ساتھ، راہیم تو قریب سے آئے گا، ہم بھی لیٹ ہو جائیں گے، اسی لیے ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ اسے کمرے میں بھیجے، پیکنگ کرے گی، میں ویٹ کر رہا ہوں اس کا۔ وہ اپنی سنا کر اپنے کمرے میں چلتا بنا۔ ناصرہ بیگم افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔ مناہر چھت سے سوکھے کپڑے لے کر روم میں آئی تھی، انہیں لا کر صوفے پر رکھا اور ان کی تہہ لگانے لگی۔ مناہل، تمہیں مرتضیٰ اپنے کمرے میں بلا رہا ہے، ناصرہ بیگم نے سادگی سے کہا، مگر مناہل کے چلتے ہاتھ تھمے تھے۔ کیوں پھوپھو امی؟ اس نے نگاہیں چرائیں۔ وہ 3 دن کے لیے مری جا رہا ہے، اس کے سب دوست اپنی فیملی کو ساتھ لا رہے ہیں، وہ تمہیں بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے۔ ناصرہ بیگم نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ مگر آپ، میرے پاس دعا رہے گی، بہت پیاری بچی اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے۔ انہوں نے اس کا پہلا اور سب سے مضبوط بہانہ ریجیکٹ کیا تھا۔ مگر میں نہیں جانا چاہتی پھوپھو، اور نہ ہی میں جاؤں گی۔ اس نے انگلیاں چٹکھاتے اپنا فیصلہ سنایا۔ اس آدم خور ڈریکولا کے ساتھ 3 دن گزارنا، سوچ کر ہی مناہل کو جھرجھری محسوس ہوئی۔ اس دن کی تو اتفاقاً ہی اکیڈمی سے ہی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ اگلے دن وہ اکیڈمی نہ گئی تو راوی نے چین ہی چین لکھا۔ مرتضیٰ سمجھا ہوگا مناہل نے اس کا کہنا مانا ہے، مگر وہ جاب جاری رکھنے کا پکا ارادہ باندھے بیٹھی تھی۔ منو، مرتضیٰ کی کان پھاڑ آواز سنائی دی تو وہ 2 فٹ اوپر اچھلی۔ جھنجھلا کر ناصرہ بیگم کی جانب دیکھا، وہ جو کندھے اچکا گئیں، مطلب وہ اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ منو، ایک مرتبہ پھر اس ڈریکولا کی دھاڑ سنائی دی۔ مرتے کیا نہ کرتے کے مترادف وہ کپڑے نیچے پٹک کر اٹھ کر دوپٹہ درست کرتی اس جن کے روم تک گئی۔ جی؟ دروازے پر ہی جمے ہوئے اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ اسے شرٹ لیس دیکھ کر وہ کلس کر رہ گئی۔ جانے کیا کھا کر پیدا ہوا تھا بے شرم آدمی، مناہل بڑبڑائی۔ اندر آؤ منو اور پیکنگ کرو اپنی، مصروف سا انداز تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا تو میں پیکنگ کیوں کروں؟ وہ سکون سے بولی۔ اور آپ کے ساتھ پر زور دیا۔ مرتضیٰ کے تیزی سے چلتے ہاتھ تھمے تھے، ماتھے پر بالوں کا جال آیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور مناہل بی بی کا سکون وہیں دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وہ اب شرٹ پہن کر اپنے کف لنکس فولڈ کرتا اس تک پہنچا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میرے ساتھ کہیں نہیں جانا؟ کیوں؟ سکون سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میری مرضی، مناہل کا لاپرواہ سا انداز تھا۔ ٹھیک ہے، اب تمہاری مرضی پر چلتے ہوئے کہیں نہیں جاتے، مگر آج رات خود چل کر اس بیڈ پر چلی آنا، پھر میں اپنی مرضی کروں گا، رائٹ؟ وہ بھی سکون سے بولا تھا۔ مناہل ہوچل سی ہو کر تلملائی۔ نہیں منو، بحث نہیں، پیکنگ کرو، لیٹ ہو رہے ہیں، نکلنا ہے، نہیں تو ابھی جو بولا رات کو وہ کر گزروں گا۔ وہ غرایا اور بازو سے تھام کر اسے اندر لے گیا۔ اس کی گھوریوں کے درمیان مناہل نے پیکنگ کی۔ کوئی طریقہ بھی تو نہیں تھا اس ڈریکولا سے جان چھڑانے کا کہ ناصرہ بیگم بھی ہری جھنڈی دکھا چکی تھی۔ وہ اسی خراب موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ راہیم نے تیار ہو کر نکلنا تھا۔ اپنے روم میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ بیگ پیک کر کے بالکل تیار کھڑی تھی۔ راہیم اس کی تیاری دیکھ کر بھی کوئی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتا تھا۔ راہیم سنجیدگی سے ڈریسنگ کی جانب بڑھا۔ ماتھے پر اب بھی بے شمار بال تھے، مگر راہیم، میں نے ہم دونوں کی پیکنگ کر لی ہے، میں تو بالکل تیار ہوں، اب آپ کی ہی دیر ہے۔ اس نے نارمل انداز میں کہا تو راہیم سرشار ہوا، مسکراتے پلٹا اور اسے بغور دیکھا۔ نیلے رنگ کی فراک ٹراؤزر میں دوپٹہ سر پر لے کر چادر کندھوں پر ڈالے وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ راہیم کا دل کیا اس شرم و حیا کے پیکر اور حسن کی دیوی کو آگے بڑھ کر باہوں میں بھر لے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ منیہا نے ایک نظر دیکھا اسے اور پھر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ وہ قریب آیا، منیہا کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما تھا۔ منیہا چونکی، مگر اس نے نرمی سے محبت کی پہلی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کر کے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ منیہا گڑبڑائی اور آرام سے راہیم کے ہاتھ پیچھے کرتی اس کی گریپ سے نکلی۔ اپنی حد میں رہو دوست، ڈونٹ کراس یور لمٹس۔ وہ چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی تو راہیم کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ منیہا نے بند دروازے کو بری طرح گھورا۔ دروازے کو گھورنا بند کرو من،
नहीं तो अंदर आकर सुकून से घूर लो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वो शर्ट लेस दरवाजे से झांककर बेहद शरारत से बोला तो मनीहा बौखला गई और पैर पटकती बाहर निकल गई। वो देर तक हंसता रहा। मनाहिल के चेहरे पर यूं हवाइयां उड़ी हुई थी जैसे कि नासरा बेगम आज ही उसे रुखसत करके अपने बेटे के साथ रुखसत कर रही हैं। नासरा बेगम को हंसी आई। दोनों तैयार थे बिल्कुल। उनके निकलने से पहले ही अयाज दुआ को लिए नासरा बेगम के पास छोड़ गए थे। मुर्तज़ा ने दुआ के सर पर हाथ रखते उसे अपना और नासरा बेगम का ख्याल रखने की तलकीन की थी और ये मंजर मनाहिल गौर से देख रही थी। नासरा बेगम ने उन्हें अपनी दुआओं तले रुखसत किया। वो गाड़ी में आकर बैठी और गुस्से से धाड़ से दरवाज़ा बंद किया। मुर्तज़ा कब से उसकी चीज़ों की अटक पटक नोट कर रहा था मगर लापरवाह बन गया। अब भी सनग्लासेस लगाते सुकून से गाड़ी स्टार्ट की। आधे रास्ते भर गाड़ी में खामोशी छाई रही। वो बाहर के मनाजिर देखती रही और ये खामोशी मुर्तज़ा को खुलने लगी थी। वो जानता था वो नासरा बेगम के सामने पटर पटर बोलती थी। कुछ खाओगी, भूख तो नहीं लगी? मुर्तज़ा ने पूछा। वो खामोश रही। सुबह से हल्का फुल्का नाश्ता कर रखा था और अब दिन के 4 बज चुके थे। अब उसके रहमो करम पर थी। स्वस्पात ने सर हिला दिया। तो बता तो दो यार, 1 किलोमीटर आगे होटल है, रोकता हूँ गाड़ी। मुर्तज़ा ने उसे डपटा। अब ये चुभन सी थी कि वो खुद से उसे क्यों मुखातिब नहीं कर रही थी। फिर वो खाना खाने के लिए रुके। मोटरवे से 4 घंटों में वो रावलपिंडी की हदूद में दाखिल हो चुके थे। अब एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में वो आमने सामने बैठे थे। खाना ऑर्डर कर रखा था। बड़े से होटल के इर्द गिर्द मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल, प्ले एरिया, पार्क और घूमने फिरने की जगह थी। मनाहिल की तमाम तर तवज्जो खेलते कूदते बच्चों की जानिब थी और कल्ब की मनाहिल पर। उसकी लाई गई लाइट स्किन शीशों की कढ़ाई से बनी फ्रॉक में चादर सलीके से ओढ़े वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। अपनी बेजा जिद और हर दर्मी में वो काफ़ी कुछ बिगाड़ चुका था। वो जानता था सब ठीक भी उसे ही करना है। मनाहिल खुद पर पड़ती उसकी सुलगती निगाहों से खाइफ बुरी तरह झंझला रही थी। जब तक ऑर्डर आएगा ये आदमी तो मुझे लगता है आंखों से ही सालिम ही निकल जाएगा। मनाहिल ने दिल में दांत कचकचाए। एक आइडिया सूझा। वो उठकर कहीं जाने लगी। किधर? कल्ब ने उसकी कलाई थामी। फ्रेश होने जा रही हूँ। कलाई पर सुलगते लम्स ने मनाहिल को हिला डाला था। तभी कहते जल्दी से कलाई छुड़वाकर वहां से गायब हो गई। कल्ब ने एक सर्द सी आ भरी। वो उसे ना खुद से मुखातिब कर रही थी और ना कोई फरमाइश। ये बात कल्ब को परेशान कर रही थी। उसने जल्दी से उसका क्लच उठाकर चेक किया और दिल किया अपना माथा पीट ले। बटनों वाला छोटा सा मोबाइल जैसा नासरा बेगम के पास था और क्लच में चंद 2-3 हजार जो 100 के नोटों की शक्ल में क्लच में थे, जो शायद उसने पॉकेट मनी जोड़ जोड़ कर जमा कर रखे थे। मुर्तज़ा ने अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर उसके क्लच में रख दिया और फोन में से सिम निकालकर फोन उधर ही पड़े डस्टबिन में फेंक दिया। बेटर ने आकर खाना लगाया। तब वो भी आ गई। कल्ब ने तिरछी निगाहों से उसे देखा। दोनों ने खाना खाया। मुर्तज़ा ने नोट किया वो शायद कब से भूखी थी और बर्दाश्त करके बैठी थी। मन्नो, तुम्हें भूख लगी थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं पीछे भी गाड़ी रोक सकता था। अब मैं ये नहीं देखूं कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई और तुमने मुझे नहीं कहा। मुर्तज़ा ने धीमे मगर सख्ती भरे लहजे में उसे मुखातिब किया था। मनाहिल के गले में गोला सा अटक गया। अजीब खपती शख्स था। हर मामले में धौंस, मनमानी, जबरदस्ती और उस पर अपना तसल्लुत चाहता था। मगर मुंह से तो एक लफ्ज़ ना फूट कर दिया था कि वो उस पर धौंस क्यों जमाना चाहता है। मनाहिल तिलमिला कर रह गई। मुझे अपनी किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपकी मेहरबानियों की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपनी हर ज़रूरत खुद पूरी कर सकती हूँ। मनाहिल ने संजीदगी से कहा था। मुर्तज़ा के माथे पर बल आए थे। मगर मुझे तो अपनी हर तलब पूरी करने के लिए तुम्हारी मेहरबानियों की ही ज़रूरत होगी। कैसे? वो आज रात अच्छे से तुम्हें समझा दूंगा तो तुम भी मुझे अपनी ज़रूरतों का बोल ही सकती हो। डियर वाइफ, वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहता उसे बहुत कुछ बावर करवा चुका था। मनाहिल को झरझरी सी आई। अब बेहतर यही था कि उस आदमखोर ड्रैकुला के मुंह ना ही लगा जाए। तो वो अपना क्लच उठाकर यूं ही उसके साथ खेलने लगी। मगर कुछ गैर मामूली महसूस होने पर उसने क्लच उलट पुलट कर खोल दिया। कल्ब, मेरा फ़ोन नहीं है क्लच में। मैंने बहुत मुश्किल से पुप्पो अम्मी से बात करने को अपनी पॉकेट मनी से लिया था। वो रूहान सी हुई और उठकर इधर उधर देखने लगी। सब उसकी जानिब मतवज्जे होने लगे। कल्ब ने इत्मीनान से बिल पे किया।
چلو میرے ساتھ۔ کلب نے اس کا بازو پکڑا اور اسے ساتھ لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کلب، میرا فون، پلیز مجھے دیکھنے دیں، میرا فون گم ہو گیا ہے اور آپ کو جلدی نکلنے کی پڑی ہے، مجھے میرا فون ڈھونڈنے دیں۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھی، مگر اسے شاپنگ مال کی جانب بڑھتے دیکھ کر مناہل کو دھچکا سا لگا اور وہ خاموش ہو گئی۔ ایک بہت بڑی موبائل شاپ میں لا کر اس نے اس کا بازو چھوڑا۔ وہ تمہارا پھٹیچر فون میں نے ڈسٹ بن کی نظر کر دیا، اب جلدی سے کوئی اچھا سا فون پسند کرو، ہمیں نکلنا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ مرتضیٰ نے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا فون پھینکنے کی؟ وہ بے بسی سے مٹھیاں بھیجے نم آنکھیں لیے اپنے لب کچل کر اپنے آنسو اپنے اندر دھکیلنے لگی۔ مت کرو جانے من، یہ حق صرف میرا ہے اور تمہیں پتہ ہے میں اپنی کوئی چیز کسی کو نہیں دیتا، تمہیں بھی نہیں۔ وہ شہادت کی انگلی سے اس کے دانتوں سے اس کا نچلا لب آزاد کرواتا بولا اور مناہل کا دل کیا واپس ناصرہ بیگم کے پاس بھاگ جائے۔ سر، میم، کیا چاہیے آپ کو؟ سیلز مین آگے بڑھا، وہ تو اپنی جگہ جم کر کھڑی رہی۔ کلب کے کافی اصرار کرنے کے بعد بھی ٹس سے بستی ہوئی تو کلب نے اپنے جیسا مشہور کمپنی کا بڑا اور مہنگا موبائل خریدا۔ جلدی سے سم ڈلوا کر سیٹنگ کروائی، مناہل سے کلچ لے کر وہ فون اس پہ رکھ دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس گاڑی تک لایا۔ مناہل جھٹکے سے گاڑی میں بیٹھی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ مرتضیٰ کو جھٹکا سا لگا مگر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ مرتضیٰ بھیجے جبڑوں کے ساتھ اس کی سو سو سن رہا تھا۔ منو، کیا یار ہوا کیا؟ چپ کرو، رو کیوں رہی ہو؟ وہ جھنجھلایا۔ اچھا چھیڑا تھا اسے، اب پچھتا رہا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے تمہارا یہ کلچ بھی کچھ خاص پسند نہیں ہے، مرتضیٰ نے بول کر دانتوں تلے لب دبایا۔ تو پھینک دینا اسے بھی کہیں، اور آپ کو تو میں بھی پسند نہیں ہوں نا، تو مجھے بھی نکال باہر پھینکے نا اپنی زندگی سے۔ وہ بھیگے سے لہجے میں غرائی تھی۔ مرتضیٰ مسکرایا۔ کس پاگل نے کہا کہ تم مجھے پسند نہیں؟ چپ کرو یار، کہیں موٹر میں پولیس یہ نہ سمجھے کہ میں تمہیں کڈنیپ کر کے لے جا رہا ہوں کہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں بول دوں گا کہ بیوی ہے میری، ہنی مون پر لے جا رہا ہوں اور یہ اس بات سے پریشان ہے کہ کیسے جھیلے گی مجھے۔ مرتضیٰ نے بول کر پھر دانتوں تلے لب دبایا۔ وہ سرتاپا خفت سے سرخ پڑی تھی۔ پھاڑ میں جائیں آپ، وہ دانت کچکچا کر بولی اور ونڈو کی جانب رخ کر لیا۔ ادھر بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، فکر مت کرو، مرتضیٰ نے اس کی جانب ذرا سا جھک کر کہا۔ اس نے غصے سے اپنا کندھا جھٹکا۔ مرتضیٰ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ وہ مارگلا ہلز پر پہنچ چکے تھے، کچھ دیر کے لیے فریش ہونے ایک ہوٹل پر رکے تھے۔ کچھ کھاؤ گی؟ راہم نے اس سے پوچھا۔ نہیں، ابھی اتنی خاص بھوک تو نہیں ہے، منیہا نے سکون سے کہا۔ ہاں مجھے بھی نہیں، تھک گیا یار ڈرائیونگ کرتے کرتے، راہم نے ایک زوردار انگڑائی لی۔ چلیں کچھ دیر چہل قدمی کر کے فریش ہو جائیں، منیہا نے اسے کہا اور وہ پہاڑ کی جانب ایک طرف قدرے ڈھیلمان پر چلے آئے۔ اس جانب کوئی نہیں تھا، گہری خاموشی میں پرندوں کی چہکار، بڑے بڑے درخت اور ٹھنڈی ٹھار جسم میں ایک سنسنی سی پیدا کرتی یکبستہ ہوئی، جو منیہا کے وجود پر چادر اور زلفوں سے چھڑخانی کر رہی تھی۔ اس کے وجود، چادر اور بالوں سے ٹکرا کر ہوا اس کے دل فریب مہکتی خوشبو فضا میں بکھیر کر اسے معطر کر رہی تھی، اور یہ خوشبو راہم کی رگوں پہ میں سرور سی بن کر اتر رہی تھی۔ حسب معمول وہ پٹ پٹ بولے جا رہی تھی۔ راہم اس کے ہلتے ہونٹوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بڑے سے درخت سے کمر ٹکا کر کھڑی ہوئی تھی، وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب کھنچا چلا جا رہا تھا۔ راہم، میں وہاں پر امی بابا کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کروں گی، ارے وہ دیکھیں کوئل برڈ، اس کی آواز مجھے بہت پسند ہے، اسی لیے تو میں نے اپنے میسج کی رنگ ٹون اسی وائس پر رکھی ہے۔ منیہا کی نان سٹاپ چلتی زبان کو بریک لگی تھی جب وہ بے حد قریب آ کر اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ ٹکا کر اس کے گال پر ایک سلگتا لمس چھوڑ گیا۔ منیہا نے اس کی آنکھوں میں ایک پل کو دیکھا تھا، پھر نگاہیں جھکا لیں۔ سامنے والے کی نگاہوں میں ایک عجیب سی لپک سی تھی جو کچھ اور ہی پیغام دے رہی تھی۔ منیہا کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آیا تھا، مگر اسے خود پر اپنے تاثرات پر کنٹرول کرنا آتا تھا۔ یہ کیا تھا مسٹر راہم؟ وہ ابرو اچکا کر بولی، مگر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ یو نو واٹ من، میں تمہارے عادی ہونے لگا ہوں۔ اڈکٹڈ، کسی چیز کا ایڈکشن ہو جانا، اس کا مطلب جانتی ہو، اور سب سے بڑی بات میں تمہاری قربت چاہنے لگا ہوں۔ یہ بات مجھے آج معلوم ہوئی جب تم نے میرے ساتھ آنے سے انکار کیا۔ میرا دل اور دماغ بند ہونے لگا تھا یہ سوچ سوچ کر کہ تم میرے ساتھ نہیں چل رہی۔ اس کے چہرے کے بے حد قریب وہ غمگین لہجے میں بولا تھا،
منیہا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہر آیا۔ ہاں 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 ہاں، کافی فنی تھا، ایک اور اسی طرح کا جوک سنا دیں، دن اچھا گزر جائے گا۔ منیہا نے مصنوعی کہکا لگا کر اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ اس کا ایک بازو ہٹا کر وہاں سے جانا چاہا جب راہیم نے وہی بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے درخت سے لگایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ رائٹ۔ راہیم غرایا تھا۔ تو اور کیا، اپنا فون چیک کر لیں، کوئی ضروری میسج یا کال نہ آئی ہو۔ اس نے نگاہیں چراتے خفیف سا طنز کیا تو راہیم ہل کر رہ گیا۔ منیہا، ڈونٹ یو ڈیئر کہ اب مجھے تم اس کے نام کے تانے تشنے دو گی؟ وہ دانت پیس کر بولا تھا اور اسے ایک جھٹکا دیا۔ مناہل کی کمر تنے سے ٹکرائی تو اسے درد ہوا تھا۔ تانے تشنے کیوں؟ میں تو آپ کو حقیقت بتا رہی تھی جو شاید آپ کو یاد نہیں۔ چھوڑیں مجھے راہیم، یو ہرٹنگ می۔ وہ اب اس کی گرفت میں مچلی تھی مگر سامنے والے کو اس کا یہ آئینہ دکھانا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، تبھی وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوتا واپس گیا تھا۔ منیہا کا دل کیا اپنے بال نوچ لے، اس کی سمجھ سے بالا تر ہوتا جا رہا تھا یہ شخص۔